جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹک کانگریشنل کیمپین کمیٹی میں خطاب کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا، پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک ہے جس کے پاس کسی اتحاد کے بغیر جوہری ہتھیار ہے۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ممالک اپنے اتحاد پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستانی جوہری پروگرام پر بیان سے متعلق سابق وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا، پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ پاکستان بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے۔ ان بائی الیکشنز میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا تو میں ان بائی الیکشنز کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ یہ بالکل غلط تاثر ہوگا۔ امریکی سفیر سے جو بائیڈن کے بیان پر موقف لیں گے۔ امریکی صدر نے غلط فہمی کی بنیاد پر بیان دیا ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنی منطق پیش کر دی۔ کہا، جو بائیڈن کے بیان سے پاکستان امریکہ کے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید فروغ کے لیے کام کریں گے۔ امریکی سفیر کو طلب کر کے جو بائیڈن کے بیان پر موقف لیں گے، اپنے تحفظات پر بات کریں گے۔ جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی ہے۔ کن معلومات کی بنیاد پر امریکی صدر ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے؟ عمران خان امریکی صدر کے پاکستانی ایٹمی پروگرام سے متعلق بیان پر برس پڑے۔ کہا، امپورٹڈ حکومت مسلسل امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا بیانیہ پیش کر رہی ہے۔ کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ اس حکومت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل طور پر محفوظ ہے۔ حکومت نے پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر توانائی اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا، بین الاقوامی معیار کے مطابق ان اثاثوں کی سیکیورٹی یقینی ہے۔ جو بائیڈن کا بیان مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی بریک ڈاؤن کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے انکوائری پیر کو موصول ہوگی۔ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کی امریکی صدر کے بیان کی مذمت۔ کہا، چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں۔ لگتا ہے جو بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام نہیں۔ امریکہ کا اصل نشانہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ کرپٹ سیاست دانوں کو مسلط کرنا پہلا قدم ہے، جن کے پیسے اور جائیدادیں دوسرے ملکوں میں ہیں۔ ان کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی پرواہ نہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید بھی امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر پھٹ پڑے۔ کہا، ہماری معاشی، سیاسی، اقتصادی تباہی اس کی ابتدا ہے۔ قوم فیصلہ کرے غیرت سے رہنا ہے یا غلام بن کر۔ جو بائیڈن کے بیان نے پاکستان میں تبدیلی کی وجہ بتا دی۔ ملک کی سیاسی صورتحال انتہائی سنسنی خیز مراحل میں داخل۔ پنجاب کا کمان کس کے ہوگا نام؟ اتحادی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سجے گا میدان۔ کیا پی ٹی آئی اپنا دفاع کرے گی یا پھر ہوگی ناکام؟ بڑی سیٹوں پر کپتان کا خود میدان میں آنے کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر کل الیکشن۔ کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ تمام امیدوار جیت کے لیے پرعزم۔ وفاق پر خطرے کے بادل منڈرانے لگے۔ ایم کیو ایم کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ بڑے فیصلے کا امکان۔ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کے مطابق
خالد مقبول صدیقی کی تمام سینیٹرز، وزراء، ایم این ایز اور اراکین اسمبلی کو کل کراچی میں ہنگامی طور پر پہنچنے کی ہدایت جاری۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایم کیو ایم کے کل کے فیصلے سے ملک میں سیاسی ہلچل، ڈرامائی صورتحال میں جانے کا امکان ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب کے بہت دیوانے تھے، بہت چاہنے والے تھے۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے اور آج پھر یہ صدق کے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا شخص ہوں۔ معیشت ہچکولے لے رہی تھی، مشکل سے حالات ٹھیک کیے۔ مولانا سے کہوں گا نئی پھونک ماریں تاکہ مسائل حل ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی مسائل کے حل کو پی ڈی ایم سربراہ کی پھونک سے مشروط کر دیا۔ کہا ایک شخص کی تمنا تھی پاکستان دیوالیہ ہو جائے، مولانا کی دعاؤں سے وہ مرحلہ طے کیا۔ ڈالر میں کمی اور آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم کہتے ہیں کچھ لوگ گالی کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے کہ ہر شریف آدمی کی بے عزتی کرنی ہے، نوجوانوں کی غلط تربیت کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے آصف علی زرداری کے ہسپتال سے گھر منتقل ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نواز شریف نے آصف زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضمنی انتخابات پر مشاورت اور عمران خان کے لانگ مارچ سے متعلق بھی گفتگو کی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، پاکستان 27 ارب ڈالر کے دو طرفہ قرضوں کو ری شیڈیول کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پریس کلب کے قرضوں کے علاوہ تقریباً 27 بلین ڈالر کے قرض کو ری شیڈیول کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے موجودہ آئی ایم ایف پروگرام پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سیلاب سے 32 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سیلاب کے بعد پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کافی لچکدار ہیں۔ ترکیہ کے شمالی صوبے باٹن میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 25 افراد جاں بحق۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دھماکہ کوئلے کی کان کے داخلی راستے میں 300 میٹر نیچے ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا۔ متعدد کان کن دھماکے کے بعد نکلنے میں کامیاب، پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک کانگریشنل کیمپین کمیٹی میں خطاب کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستانی جوہری پروگرام پر بیان سے متعلق سابق وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
پاکستان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو وزارت خارجہ طلب کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا ہے۔ امریکہ کو ڈی مارش دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جو بائیڈن کے بیان پر حیران ہوں، امریکی سفیر سے جو بائیڈن کے بیان پر موقف لیں گے۔ متاثرین کا گھر پھر سے بنانا ہے۔ ہم نے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں۔ اتنا میں یہ بائی الیکشنز اعلان ہو چکے ہیں، اور شاید یہ غلط فہمی ہوگا کہ اس لیے میں خود ان بائی الیکشنز میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا تو میں ان بائی الیکشنز کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ یہ بالکل غلط تاثر ہوگا۔ یہ بائی الیکشنز بہت ہی اہم بائی الیکشنز ہیں، اور جو 16 اکتوبر پہ پورے پاکستان میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملتان سے، کراچی کی ملیر اور کرنگی سے، عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار پشاور اور چرسدہ سے، مسلم لیگ نواز کے امیدوار لڑ رہے ہیں صوبہ پنجاب سے۔ تو یہ بائی الیکشنز اس لیے اہم ہیں، اس لیے ان علاقے کے عوام کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ اس الیکشنز میں یا ہم ایک مزید سال ضائع کریں گے، جو آخری سال ہے پارلیمان کا، وہ ضائع ہوگا، یا ان علاقوں سے ان کے عوام اپنا ایک مقامی امیدوار کو منتخب کر کے جتوا کے یہ آخری سال میں اپنے علاقے کے مسائل کے لیے حل نکال سکتے ہیں، اپنے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ کل ایک شخص یہاں کراچی پہنچا تھا، اور وہ اپنا وہی رٹ پہ لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنا لانگ مارچ کے بعد سندھ آ کے سندھ کو آزادی دلوائے گا، اور کہ 30 سال سے سندھ کو آزادی کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو کیا کہوں کہ سندھ کے عوام تو اپنے حقوق کی جدوجہد میں، اپنے انسانی حقوق کی جدوجہد میں باقی سب سے تاریخ۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی ہے۔ کن معلومات کی بنیاد پر امریکی صدر ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے؟ عمران خان امریکی صدر کے پاکستانی ایٹمی پروگرام سے متعلق بیان پر برس پڑے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے بیان پر میرے 2 سوال ہیں۔ کن معلومات کی بنیاد پر امریکی صدر ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مسلسل امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا بیانیہ پیش کر رہی ہے۔ کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ اس حکومت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ حکومت ہمیں معاشی تباہی کی طرف لے جانے اور اپنے لیے NRO2 کے ذریعے وائٹ کالر مجرموں کو ملک کو لوٹنے کا لائسنس دینے کے ساتھ ساتھ ہماری قومی سلامتی سے بھی مکمل طور پر سمجھوتہ کر لے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل طور پر محفوظ ہے۔
بریک ڈاؤن کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے انکوائری پیر کو موصول ہوگی۔ حکومت نے پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر توانائی اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ان اثاثوں کی سیکیورٹی یقینی ہے۔ جو بائیڈن کا بیان مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے۔ بریک ڈاؤن کے بعد کم مدت میں بجلی نظام بحال کیا۔ بریک ڈاؤن کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ کراچی سے فیض آباد تک کے علاقوں میں بریک ڈاؤن ہوا۔ سکھر، حیدرآباد، فیصل آباد اور بلوچستان کو بجلی کی سپلائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی بریک ڈاؤن کے باعث بجلی سپلائی متاثر ہوئی تھی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ابھی بھی پانی موجود ہے۔ بھان سعید آباد میں بھی سیلابی پانی موجود تھا۔ سندھ کے بعض علاقوں میں بجلی کا تعطل بریک ڈاؤن کے باعث نہیں، وہاں پانی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں بلیک آؤٹ نہیں، بریک ڈاؤن کو آدھے حصے تک محدود رکھا گیا۔ بریک ڈاؤن کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے انکوائری پیر کو موصول ہوگی۔ انکوائری رپورٹ کا تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کرائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے امریکی صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے جو بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں۔ بات بڑی کنسرننگ ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی فکر ہے کہ جس طریقے سے یہ ہوا پاکستان کے اندر، جو کل جو بائیڈن صاحب نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر جو لفظی گولہ باری کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر شدید احتجاج کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت، تو ہمیں امپورٹڈ حکومت تو ہے ہی ہے، یہ آکشن کے ذریعے جو حکومت جو ہے وہ آئی ہے، ہم اس کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو پول کھلا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ایک شدید کنسرن ہے ہمیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں، انہیں کوئی پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی جو پروگرام ہے، جو اس کے سیف گارڈز ہیں، اس کے متعلق ان کو علم نہیں تھا، اور انہوں نے ایسے ہی جو منہ میں آیا وہ بات کر دی۔ اور جو بائیڈن نے یہ پاکستان کے بارے میں ہی بات نہیں کی ہے، اب سے تقریباً میرا خیال ہے چند دن پہلے یا شاید ایک ہفتہ پہلے انہوں نے سعودی عربیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی ہرزہ رسائی کی تھی، اور سعودی عربیہ نے انہیں بڑا سخت جواب جو ہے وہ دیا تھا، اور اب انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے یہ بات کر دی ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے جوہری اثاثے ہیں، یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے تحت ہے۔ ہمارا جو میکنزم ہے جوہری ہتھیاروں کا، وہ دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ جو میکنزم ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کے تحت کام کرتی ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے جوہری ہتھیاروں کا، یہ سینٹرلائزڈ ہے، یہ ڈی سینٹرلائزڈ نہیں ہے، یہ سینٹرلائزڈ ہے، اور ہماری جو اعلیٰ ترین سول اور فوجی قیادت ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا حصہ۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ امریکہ کا اصل نشانہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ کرپٹ سیاست دانوں کو مسلط کرنا پہلا قدم ہے، جن کے پیسے اور جائیدادیں دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی پرواہ نہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے امریکی صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا اصل نشانہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، ہماری معاشی، سیاسی، اقتصادی تباہی اس کی ابتدا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کرپٹ سیاست دانوں کو مسلط کرنا پہلا قدم ہے، ملک میں عدم اعتماد، خانہ جنگی اور تفرقہ بازی کرانا دوسرا قدم ہے۔
جمہوریت رہے نہ رہے ان کے ایجنٹ مسلط رہنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قوم فیصلہ کرے غیرت سے رہنا ہے یا غلام بن کر رہنا ہے۔ جو بائیڈن کے بیان نے پاکستان میں تبدیلی کی وجہ بتا دی ہے۔ جن کے پیسے اور جائیدادیں ان کے ملکوں میں ہیں ان کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی پرواہ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روایتی اسلحے میں بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایٹمی ٹیکنالوجی ہی پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے۔ کل 2 بجے لال حویلی میں پریس کانفرنس کروں گا۔ پاکستان کو ایک نظریہ دیا گیا، اس پر اس کو چلایا گیا، ملک کو بنانے میں بڑی قربانیاں دی گئیں۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس میں گفتگو۔ اکثریت اس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، سینٹرلسٹ بھی تھے، خان عبدالولی خان بھی تھے، غوث بخش بزنجو بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، جماعت اسلامی بھی تھی اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں بھی، لیکن طے کیا کہ ہر چند کے ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، لیکن ہم نے آئین کی منظوری تب دینی ہے جب پورا ایوان متفق ہوگا اور اس اتفاق رائے میں سب کامیاب ہوگا۔ یہ وہ تاریخ ہے کس طرح اس ملک کو متحد رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ملک کو ایک نظریہ دیا گیا اور اس نظریے پر اس ملک کو چلایا گیا۔ یہ چند باتیں ابتدائی طور پر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب وزیر اعظم نے آپ سے خطاب کرنا ہے اور اس کے بعد یہ اجلاس چلتا رہے گا اور پھر آخر میں بھی میں انشاءاللہ دوسرا خطاب کروں گا تاکہ کچھ باتیں پھر میں اس موقع پر آپ سے عرض کر سکوں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر پولنگ کے لیے میدان کل سجے گا، جہاں کئی نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ این اے 22 مردان کی نشست پی ٹی آئی کے علی محمد خان کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ضمنی الیکشن میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خود اس حلقے سے امیدوار ہیں۔ این اے 22 پر جے یو آئی کے مولانا قاسم اور جماعت اسلامی کے عبدالواسع عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ یہاں کل رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 4,71,184 ہے۔ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 حلقوں سے عمران خان امیدوار ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر بھی زور کا جوڑ پڑے گا۔ خانیباد، شیخوپورہ اور چشتیاں کے صوبائی حلقوں میں بھی پولنگ اتوار کو ہوگی۔ این اے 24 چارسدہ کی نشست پی ٹی آئی کے امیدوار فضل محمد کے مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس حلقے سے بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اے این پی کے ایمل ولی خان اور جماعت اسلامی کے مجیب الرحمان بھی اہم امیدوار ہیں۔ اس حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,26,862 ہے۔ این 157 ملتان کی نشست زین قریشی کے صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھانے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ زین قریشی ضمنی انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ پی پی 217 پر منتخب ہوئے تھے۔ این 157 سے 8 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مہربانو قریشی اور پی ٹی ایم کے حمایت یافتہ علی موسیٰ گیلانی میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کے مطابق کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تمام سینیٹرز، وزراء، ایم این ایز اور اراکین اسمبلی کو کل کراچی میں ہنگامی طور پر پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ تمام اراکین قومی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی فوری طور پر اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے بروز اتوار کراچی پہنچ جائیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے اتوار کو اہم ترین ہنگامی اجلاس متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت نے اتوار کو اجلاس باہمی مشاورت سے طلب کیا ہے، کیونکہ اب تک حکومت کی جانب سے کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لہٰذا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حکومت کو تمام گزارشات کی گئیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم سے کیے گئے معاہدے میں چند ایسے مطالبات جن کو صرف 15 منٹ میں بھی حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو لٹکایا جا رہا ہے، طول دیا جا رہا ہے، جس پر ایم کیو ایم کی قیادت کی جانب سے بڑے فیصلے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس ایم کیو ایم نے اس دن طلب کیا جس دن ضمنی الیکشن ہے، اسی دن اجلاس اور اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر MQM کی جانب سے برا فیصلہ آنے کی صورت ملک کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی آنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر 15 روز بعد مجھے نیند نہیں آتی کہیں پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھیں۔ کل ہم نے نئی قیمتیں جاری کرنی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے کہوں گا ایک اور نئی پھونک مار دیں۔ مولانا صرف پھونک ہی ماریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ گالی کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں۔ سکھایا جا رہا ہے کہ ہر شریف آدمی کی بے عزتی کرنی ہے۔ نوجوانوں کی غلط تربیت کی جا رہی ہے۔ ایک ذاتی واقعہ، میں خود حضرت کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کر چکا، کئی سالوں میں میں نے کم سے کم 2-4 مرتبہ ان کو بتایا ہوگا کہ میں اس زمانے میں ابھی گورنمنٹ کالج میں 15ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، تو ایک دن میں لاہور کے پرانے ہوائی اڈے سے میں آ رہا تھا شہر کی طرف، تو میرے ساتھ ایک صحافی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ حضرت مفتی محمود صاحب کے بہت دیوانے تھے، بہت چاہنے والے تھے۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے اور آج پھر یہ صدق کے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا شخص ہوں۔ اور بات اور میں نے یہ بتایا حضرت کو کہ ان کے عظیم والد گرامی، وہ سامنے سے مجھے آج بھی یاد ہے رنگ، وہ گاڑی کا رنگ، وہ ایک نیلے رنگ کی گاڑی تھی، اور گاڑی کی ڈرائیور کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمود تشریف فرما تھے۔ آپ یقین کریں کہ ایک وہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی، ایک انتہائی سادہ، اس زمانے میں شاید ایسی گاڑی تو کوئی بھی رکھ سکتا تھا، اس گاڑی میں حضرت گزرے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے آصف زرداری کے ہسپتال سے گھر منتقل ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نواز شریف نے آصف زرداری کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ضمنی انتخابات پر مشاورت کی اور عمران خان کے لانگ مارچ سے متعلق گفتگو کی۔ آصف زرداری نے مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت پر نواز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے PKLI کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن نے جس دن 186 ارکان پورے کر لیے پھر دیکھ لیں گے۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے اپوزیشن اپنا رانجھا راضی کر رہی ہے، کہا وزیر اعظم شہباز شریف استعفیٰ دے کر اب گھر چلے جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں تبدیلی کے لیے اپوزیشن اپنا رانجھا راضی کر رہی ہے۔ شہباز شریف کو ہمارے بنائے ہوئے ہسپتال فنکشنل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ شہباز شریف نے اپنی انا کی خاطر ہمارے بنائے اداروں پر کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان $27 ارب کے 2 طرفہ قرضوں کو ری شیڈول کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پریس کلب کے قرضوں کے علاوہ تقریباً $27 بلین کے قرض کو ری شیڈول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان کے موجودہ IMF پروگرام پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیلاب سے $32 ارب کا نقصان ہوا۔ سیلاب کے بعد پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کرنے کے لیے
بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کافی لچکدار ہیں۔ کہا جا رہا ہے نشتر ہسپتال ملتان میں مردہ خانے کا فریج خراب ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نشتر ہسپتال ملتان انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ لاشوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لاکھ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہو مگر تقدس کا بھی خیال ہوتا ہے۔ کہا نیو ہسپتال میں بچے کی ہلاکت کا جواب کون دے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اور یاسمین راشد سے سوال ہے کیا لاوارث لاشوں کی ذمہ داری حکومت کی نہیں؟ سوال یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم، یہ ٹیکنیکلٹیز مجھے آپ کو ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی، ان کو تو معلوم ہے نا، ان کو معلوم ہے پاکستان میں پنجاب میں کتنی مورچریز ہیں، انہوں نے 3.5 سال کے اندر کتنی مورچریز نہیں بنائی۔ یہ جو جس کے اندر آپ لاشیں رکھتے ہیں اس کو اردو میں مردہ خانہ، مردہ خانے کے کتنے بنائے یاسمین راشد نے؟ وہ تو ڈاکٹر ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے کون سی لاشیں دینی ہوتی ہیں، پھر وہ لاشیں جو ہے اگر آپ پڑھنے کے لیے بھی دیں گے تو لاشوں کی تقدس اور احترام پھر بھی واجب ہے، مذہبی طور پر بھی واجب ہے اور وہ اخلاقی طور پر بھی واجب ہے کہ لاوارث لاش کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو گدھوں کو اور کبوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا لاوارث لاشوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو سوکھنے کے لیے جو ہے اور بارش میں بھیگنے کے لیے چھتوں پر ڈال دیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ یاسمین راشد آپ کو ملیں گی عمران خان کی خاطر مدارت کرتے ہوئے، آپ کو سیاسی جلسے ارینج کرتی بھی ملیں گی، آپ کو بد زبانی کرتی بھی ملیں گی، لیکن میرا سوال ہے میڈیا کے تھرو، یاسمین راشد صاحبہ کو آخری دفعہ آپ نے وزیر صحت بن کے اپنے کام کرتے ہوئے کب دیکھا؟ یاسمین راشد نے خود توفیق ہوئی اس کو کہ وہ جا کر وہ خود ملتان کے اندر دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یاسمین راشد نے خود ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ پورا معاشرہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو جوڑا گیا ہے، پوری جو سوسائٹی ہے وہ تکلیف میں ہے، لیکن ان کو ابھی بھی کیا ہے، بندے پورے کرو، ہم نے لانگ مارچ لے کے جانا ہے۔ ابھی بھی باتیں کیا ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ کارکن پر وہ عہدیدار پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کتنے دنوں کا انتظام کرنا ہے اور جو ہے وہ ہم نے کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے، ہمیں بتائیں اس حساب سے، اور خرچہ کون کرے گا؟ وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں لسٹیں دیں تاکہ ہم لانگ مارچ اناؤنس کریں، اور یہ جو لسٹیں بنی ہیں، یہ جو 500 لاشوں کی لسٹیں بنی ہیں۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے نشتر ہسپتال کے معاملے پر بیان جاری کیا ہے۔ یاسمین راشد نے کہا ہے کہ اگر لاوارث شخص کے ورثہ 5-6 مہینے تک رابطہ نہ کریں تو لاش کو میڈیکل کالجز کے اناٹمی ڈپارٹمنٹ منتقل کر دیا جاتا ہے اور میڈیکل طلباء اس لاش پر تربیت حاصل کرتے ہیں جبکہ لاش کی باقیات کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس لاوارث لاش کی تجہیز و تکفین کے لیے کوئی ٹھوس SOPs نہیں بن سکے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ ملتان کے واقعے پر 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ملتان نشتر ہسپتال میں چھت پر لاشیں ملنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد معروف سماجی رہنما فیصل ایدھی نے لاوارث لاشیں وصول کرنے کا طریقہ کار بتا دیا۔ معروف سماجی کارکن فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ نشتر ہسپتال نہیں، پولیس ہمیں لاوارث لاش دیتی ہے، پولیس لکھ کر دیتی ہے کہ لاش رکھیں یا امانتاً تدفین کر دیں۔ فیصل ایدھی نے کہا ہے کہ لاوارث لاش کی تصاویر بنا کر رکھتے ہیں، شناخت ہونے پر پولیس کی اجازت سے لاش دیتے ہیں۔ 11 ماہ میں 155 لاشیں دفنائی گئیں۔ سماجی رہنما نے کہا کہ ہم نے نشتر ہسپتال کو لاشوں کی تدفین سے منع نہیں کیا، آج بھی نشتر ہسپتال میں لاشوں کی تدفین کے لیے رابطہ کیا تھا۔ فیصل ایدھی نے کہا کہ نشتر ہسپتال لاشیں اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کے لیے رکھتا ہے۔ بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। वर्ल्ड बैंक ने सेहत, खुराक, रिहाइश और नकद इमदाद के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया है। वर्ल्ड बैंक के सदर ने मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर मखसूस रिफॉर्म्स के निफाज पर जोर देते हुए कहा है कि मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। आलमी बैंक के सदर का कहना है कि रिफॉर्म से मईशत मुस्तहकम होगी, पायदार तरक्की की बुनियाद बनेगी। ऐसी काबिल अमल पॉलिसियाँ अहम हैं जो मुआशी इस्तेहकाम लाएँ। उन्होंने कहा कि काबिल अमल इक्तसादी पॉलिसियाँ मंडी में एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी हैं। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शैला जैक्सन ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाबजदगान के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएंगे। अमरीका की रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तान के सैलाबजदगान के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सर्दियों में सैलाब मुतासरीन को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इमदादी सामान का एक कंटेनर रवाना किया गया है। तकरीब से खिताब में रुकन कांग्रेस शैला जैक्सन ने कहा कि मज़ीद अमरीकी इमदाद की फराहमी के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। तकरीब में पाकिस्तानी कौंसल जनरल इब्रार हाशमी, पुलिस चीफ ह्यूस्टन यासिर बशीर, मेयर ह्यूस्टन के नुमाइंदे क्रिस ऑल्सन और अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ के कोऑर्डिनेटर सईद शेख भी मौजूद थे। तकरीब के शुरका का कहना था कि आइंदा चंद माह में मज़ीद 2 कंटेनर्स पाकिस्तान रवाना कर दिए जाएंगे। सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज ने डेरे डाल दिए। कंबर में मलेरिया, गैस्ट्रो और ग़िज़ाइयत की कमी के बायस 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो रही। रिलीफ कैंप्स में अमराज से अमवात का सिलसिला भी जारी है। ज़िला कंबर शोहदात कोट में 48 घंटों के दौरान मलेरिया, गैस्ट्रो और ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। रिलीफ कैंपों में बुनियादी सहूलियात की भी कमी है। खुराक के साथ साथ अद्वियात की भी किल्लत है। कंबर शोहदात कोट में रिलीफ कैंपों में सैकड़ों मुतासरीन गैस्ट्रो और मलेरिया का शिकार हैं। मुनासिब तिबी सहूलियात ना मिलने की वजह से 48 घंटों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। 4 साला बच्चा अब्दुल जब्बार, 2 साला इरफान अली और 50 साला हुबे अली चांदियों का इंतकाल हुआ। सिर्फ ज़िला कंबर शोहदात कोट में 2-2.5 माह के दौरान बीमारियों से 80 से ज़ायद अफराद जान से जा चुके हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान आने वाले बरतानवी वज़ीर लॉर्ड तारिक अहमद ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मज़ीद इजाफा करेगी। लॉर्ड तारिक अहमद का कहना था कि उनके पाकिस्तान के दौरे का मकसद ही यही है कि वो समझ सकें कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या ज़रूरियात हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात ज़रूरी और अहम हैं। कराची के इलाके मलीर में 5 अक्टूबर को जराइम पेशा अफराद का ताक़ुब करते हुए मुल्ज़िमान की फायरिंग से ज़ख्मी रेंजर्स एहलकार मोहम्मद रमज़ान शहीद हो गए। शहीद एहलकार सिपाही मोहम्मद रमज़ान जिन्ना हस्पताल कराची में ज़ेर इलाज थे। दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब ना ला सके और खालिक हकीकी से जा मिले। शहीद की नमाज जनाजा रेंजर्स हेड क्वार्टर में अदा कर दी गई। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में रेंजर्स और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। बाद नमाज जनाजा शहीद के जस्ते खाकी को अबाई गाँव भुट शाह में फ़ौजी एजाज़ के साथ तदफीन किया गया। शहीद मोहम्मद रमज़ान 4 साल कबल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे और जाँ फिशानी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। कौमी असम्बली के हल्का NA 22 पर ज़िमनी इलेक्शन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और PTM के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। मर्दान में कौमी असम्बली का हल्का NA 22 मर्दान जो कि माजी में NA 11 हुआ करता था। हल्के का बेशतर हिस्सा कदीमी शहर तहसील तख्तबाई डाई यूनियन कौंसिल काटलंग और मर्दान के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है। यहाँ की कुल आबादी 7,79,000 से जायद है, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 4,71,184 है। दो 2002 से 2022 तक ये हल्का मरकजी निगाह रहा। 2 मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम पे और 2 मरतबा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि इस बार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, PTM जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम, जमात इस्लामी से अब्दुल वासी और एक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सरवर मद मुकाबिल होंगे।
16 अक्टूबर को हल्का NA-22 पर एक मरतबा फिर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजेगा, जबकि कांटेदार मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PDM जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम के दरमियान होगा, जबकि जमात इस्लामी के अब्दुल वासी भी इन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फैसल ज़ादा, कोहिनूर न्यूज़, मर्दान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कौमी मरकज़ शाह जमाल में किया गया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने ख़ुसूसी शिरकत की। मेहमानों में सदर PTI उलमा विंग इलामा असगर आरिफ चिश्ती, चौधरी सग़ीर अब्बास वर्क, चेयरमैन अम कमेटी चौधरी अरशद गुजर, मरकज़ी रहनुमा शिया उलमा कौंसिल हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी, सैयद नौबहार शाह, सैयद जाफ़र शाह, मौलाना आसिम मखदूम समेत तमाम मसालिक के उलमा इकराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर लाहौर डिवीज़न शिया उलमा कौंसिल क़िबला कासिम अली कासमी ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए सदर लाहौर डिवीज़न शिया उलमा कौंसिल क़िबला कासिम अली कासमी का कहना था कि फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए कुरानी पैगाम पर अमल करना होगा। हमें बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाले मनफी प्रोपोगेंडे का भरपूर और मुँह तोड़ जवाब देना होगा। इस्लाम की बका और इसका अरूज बाहमी इत्तेहाद और यकजहती से ही मुमकिन है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती भी की गई। तुर्किया के शुमाली सूबे बाटन में कोयले की कान में होने वाले धमाके में 25 अफराद जाम बहक हो गए। तुर्किया के शुमाली सूबे बाटन में कोयले की कान में धमाके से 25 अफराद जान की बाजी हार गए। धमाके के बाद कान से 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक धमाका कोयले की कान के दाखिली रास्ते में 300 मीटर नीचे ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। धमाके के वक्त कान में 110 कारकुनान मौजूद थे। मुतादिद कारकुनान धमाके के बाद कान से निकलने में कामयाब हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक 49 कारकुनान अब भी कान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरें खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपनी 28वीं सालगिरह T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीम कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान को न्यूजीलैंड की लड़की ने शादी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया साइट पर शादाब खान और एक मद्दाह की वीडियो खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में शादाब खान का ट्राउज़र मद्दाह के हाथ में है। न्यूजीलैंड की मद्दाह खातून का इंटरव्यू में बताना है कि शादाब खान उन्हें बेहद पसंद हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है और शादाब खान ने मुझे अपना ट्राउज़र दिया है। वो शादाब खान से बहुत मोहब्बत करती हैं। शादाब खान की मद्दाह का मज़ीद कहना था कि मैंने शादाब खान को बताया है कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। गोरी मद्दाह का शादाब खान के लिए वीडियो में कहना है कि वो बहुत शर्मीले हैं मगर मैं शर्मीली नहीं। इस वायरल होती वीडियो में शादाब खान को खातून मद्दाह को अपना ट्राउज़र देते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि शादाब खान की शर्ट उनके हाथ में है। दूसरी जानिब इस वीडियो के वायरल होने के बाद शादाब खान को इंटरनेट सार्फिन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि पाकिस्तानी लड़कियों के लिए ऑटोग्राफ भी नहीं और गोरियों को शादाब खान अपना ट्राउज़र दे रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।